کتنی بڑی ٹریجڈی ہے جس کی طرف ہر آدمی جا رہا ہے. دا ایمبیشس پرسن از سبجیکٹ ٹو ڈسسیٹسفیکشن. جنرل طور پر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں, جنرل طور پر ہم چاہتے ہیں کہ انجوائے کریں, اچیو نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ پورا فلفلمنٹ آپ کو ملے. آپ جو انجوائے کرتے ہیں, کچھ دن دھوم تھی اس کی, سپر اسٹار, لیکن آخر میں کیا ہوا کہ لٹل اسٹار ہو کر پڑا, جس اسکوائر میں مرا. کسی ماؤنٹین, کسی اوشن, کسی پلانٹ, کسی اسٹارز کا کوئی مسنگ پارٹ نہیں ہے. مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف, مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف. آپ سوچئے کہ ایک بانسری کی ڈسکوری سے کتنی زیادہ بڑی ہوگی یہ ڈسکوری کہ آدمی اپنے کریٹر کو ڈسکور کرے. کسی کو بھی فریڈم نہیں ملی ہوئی ہے. فریڈم آف چوائس یہ انسان کے لیے جو فریڈم کی پرائز دے, یعنی فریڈم دو اور پیراڈائز لو. یہ ہے خدا کی سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میرے مائنڈ میں بہت زیادہ سوچا سمجھا کوئی ٹاپک نہیں ہے. شاید میں فریگمنٹری طریقے سے کچھ کہوں. تو بہرحال جو ٹاپک میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دا مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف. دا مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف. اصل میں یہ ٹاپک کیسے میرے ذہن میں آیا؟ آج رات کو مجھے ایک ڈریم آیا. اس میں میں نے دیکھا کہ میری ٹیم کے لوگ ہیں, تو اور جو لوگ ہیں ان کا نام جب اٹھا میں تو نام میرے مائنڈ میں نہیں رہا. صرف ایک صاحب کا نام رہا جو کھڑے ہوئے تھے. وہ ہیں حبیب بھائی حیدرآباد کے. وہ کھڑے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس ڈریم میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ میرا طریقہ یہ ہے, میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کسی چیز کو اس کی ٹوٹیلٹی میں دیکھتا ہوں. جب تک میں کسی چیز کو اس کی ٹوٹیلٹی میں نہ دیکھ لوں, نہ سمجھ لوں, تب تک وہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. کوئی ٹوٹل فریم ورک جو ہے اس میں رکھ کر جب میں کسی بات کو دیکھ پاتا ہوں تبھی وہ بات میری سمجھ میں آتی ہے. بس یہ میں نے خواب میں کہا. پھر میں سوچتا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ یہ معاملہ سب لوگوں کا ہے. سارے لوگ یا کم از کم میجارٹی ایک بہت بڑی بھول کر رہی ہے, کیونکہ اپنی زندگی کو اس کی ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھتی. ایک پارشل آسپیکٹ لے کر کے وہ اپنی زندگی کو ایکسپلین کرتے ہیں. میرا بچپن سے مزاج ہے کچھ, یعنی جنم سے میرا مزاج یہ ہے کہ میں کسی چیز کو ہمیشہ اس کی ٹوٹیلٹی میں رکھ کر دیکھتا ہوں. اس کے بغیر کوئی بات میری سمجھ میں آتی ہی نہیں. اور یہ بہت ہی سائنٹیفک فارمولہ ہے. آپ دیکھیے کہ ایوولوشن تھیوری اتنے دن سے چل رہی ہے,
لیکن سب لوگ اس تلاش میں ہیں کہ اس کی مسنگ لنک مل جائے. مسنگ لنک کی تلاش میں سارے ایولیوشنسٹ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جب تک مسنگ لنک نہ ملے تب تک ٹوٹل پکچر نہیں بنے گا ایولیوشن کا. تو وہ تلاش ان کی جاری ہے. اسی طرح آپ دیکھیے جو اٹامک تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے کیمسٹری میں, تو مینڈلیف جس کی ڈیتھ ہوئی 1907 میں, اس نے پہلی بار کیمسٹری میں ریسرچ کرتے ہوئے یہ پایا کہ ایلیمنٹس میں اٹامک نمبر ہوتے ہیں. تو اس نے ایک چارٹ بنایا, اس میں کئی ایلیمنٹ اس نے لکھے. تو اس چارٹ میں کچھ نمبر مسنگ تھے, پورا چارٹ نہیں بن پاتا تھا. تو اس نے پریڈکٹ کیا کہ میرے بعد ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ایلیمنٹ دریافت کریں گے جس سے یہ چارٹ پورا ہو جائے, جو پیریڈیکل ٹیبل جو کہا جاتا ہے اس کا ہر خانہ بھر جائے. تو چنانچہ بات کو کئی سائنٹسٹ اس پہ کام کرتے رہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جو مینڈلیف نے جو پریڈکشن کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے. اب اٹامک نمبر کا جو پیریاڈک چارٹ ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو آدمی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو پارشل روپ میں جان پاتا ہے. تو ہمارا نیچر ہے انسان کا کہ اس کو ہم ٹوٹل روپ میں جاننے کی کوشش کریں. یہ ہر ایک میں ہوتا ہے بائی نیچر. اب کسی میں زیادہ ابھرا ہوا ہوتا ہے, کسی میں دبا ہوا ہوتا ہے. میرا یہ معاملہ ہے کہ میرا یہ جو آسپیکٹ ہے میرا بہت ابھرا ہوا رہا ہمیشہ. تو میں اسی کو میں نے ڈریم میں دیکھا کہ میں چیزوں کو اس کی جب تک اس کی ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھ پاتا تب تک وہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اس میں آپ کو چند ایک مثالیں دوں گا. ایک مثال, ابھی میں ریڈیو سن رہا تھا آج کی بات. تو ریڈیو میں جو یہاں پر اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے اس کے ایجوکیشنل پروگرام آتے ہیں. تو وہ آ رہے تھے, اس میں ایک ڈپریشن پر تھا ایک آئٹم, اور ایک آئٹم تھا بانسری پر. تو میں سننے لگا کہ دیکھو بانسری کے بارے میں ایک ایکسپرٹ بلائے گئے تھے, بانسری کے ایکسپرٹ. تو مجھے لگا کہ وہ بانسری میں بالکل گم ہے. پوری لائف انہیں بتا دی انہوں نے بانسری کو بجانے میں, اس کے آرٹ کو سمجھنے میں. اور واقعی وہ بہت ایکسپرٹ لگے مجھے بانسری کے اس پر. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے یہ آدمی جو ہے لائف کو بہت ادھورا سمجھ پایا. یعنی بانسری میں جو گن چھپے ہوئے ہیں, بانسری میں جو گیت چھپے ہوئے ہیں, اس کو جاننے کے لیے اس نے بہت کوشش کی. لیکن خود اپنے اندر جو گن چھپے ہوئے ہیں, اپنے اندر جو گیت چھپے ہوئے ہیں, اس کو انفولڈ کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ابھرا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پارشل روپ میں زندگی کو سمجھا انہوں نے. بلا شبہ انسان میں ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ بانسری کے گنوں کو دریافت کرے, بانسری کے سروں کو وہ جانے اور اس کو استعمال کرے. لیکن یہ تو بہت ہی چھوٹا سا آسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا. اس سے بہت بڑا دوسرا آسپیکٹ ہے کہ خود میرے اندر ایک ریزروائر ہے, میرے اندر ایک ٹریجر. اس کو میں انفولڈ کروں, اپنے اندر کے نغموں کو سنوں, میں اپنے اندر جو گیت چھپے ہیں اس گیت کو میں گاؤں. میں امریکہ گیا تو وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ ایک اسپریچول سینٹر ہے. تو میں گیا اس اسپریچول سینٹر کو دیکھنے کے لیے.
تو وہاں پر مجھے ایک اسٹوری معلوم ہوئی. کچھ امریکن جو ٹورسٹ تھے وہ سری لنکا گئے. وہاں جنگل میں وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ بہت ہی اچھی آواز سنائی دی ان کو. اگرچہ وہ تھی تمل لینگویج میں لیکن اس کا سر بہت اچھا تھا. تو اس کے پاس گئے وہ. تو معلوم ہوا کہ ایک بلائنڈ آدمی ہے, صوفی, ایک بلائنڈ صوفی ہے. تو اسپریچولیٹی میں اس نے ریسرچ کی ہوگی. تو اسپریچول سانگ کچھ بنائے تھے اس نے کچھ تمل لینگویج میں. وہ اسپریچول سانگ وہ گا رہا تھا. تو اتنا اچھا لگا ان امریکنس کو کہ اس بلائنڈ صوفی کو لے کر آئے وہ امریکہ میں, سینٹر بنایا, اس سینٹر میں رکھا. تو وہ صوفی تو اب مر چکا ہے لیکن اس کی ریکارڈ کی ہوئی آواز ابھی بھی وہاں روزانہ بجتی رہتی ہے. اس کا ایک فوٹو لگا ہوا ہے. ویڈیو ٹیپ وہ نہیں لے سکے تھے, آڈیو ٹیپ لے سکے تھے وہ. تو اس کا فوٹو لگا ہوا اور اس کا آڈیو ٹیپ بجتا رہتا ہے. تو واقعتاً وہ ایک عجیب روحانی, اس میں ایک روحانی درد, روحانی مٹھاس ہوتی ہے اس کے گانوں میں. تو کہ یہ جو بلائنڈ صوفی تھا اس نے اپنے اندر کے گیت کو سنا, اندر کی بانسری کو اس نے ڈسکور کیا اور اس کو گا رہا تھا وہ جنگل میں. اس سے اتنا اٹریکٹ تھے وہ لوگ. لیکن یہ جو میں نے سنا آج, تو وہ باہر کی جو بانسری جو مجھ سے باہر ہے, بس اس کو وہ جانا, اس کو انہوں نے اس کے ایکسپرٹ بن گئے وہ. تو یہ ہے عام انسانوں کا حال. وہ بانسری میں پھنسے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ کسی اور چیز میں, کوئی جاب میں, کوئی ویلتھ میں, کوئی پولیٹیکل آفس میں, کوئی فیم میں, کوئی پیسے میں. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایک چیز کو لے کر کے اس کو اپنا ٹارگیٹ بنا رکھا ہے اور اسی میں وہ اپنا سولس ڈھونڈ رہا ہے, اسی میں وہ اپنی تسکین ڈھونڈ رہا ہے, اسی کی بانسری بجا کر کے وہ اسی میں مگن ہو رہا ہے. حالانکہ اس کی زندگی کا دوسرا جو آسپیکٹ ہے وہ انفولڈ پڑا ہوا ہے. وہ کون سا آسپیکٹ ہے کہ آدمی اپنے کریٹر کو ڈسکور کرے, اپنے کریٹر کو. آپ سوچئے کہ ایک بانسری کی ڈسکوری سے کتنی زیادہ بڑی ہوگی یہ ڈسکوری کہ آدمی اپنے کریٹر کو ڈسکور کرے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی یونیورس جس نے بنائی وہ کتنا زیادہ اس کی گلوری ہوگی, کتنا زیادہ گریٹ ہوگا وہ. تو آپ سوچئے کہ میں دو آپشن کے بیچ میں ہوں. ایک یہ کہ میں چھوٹی چیزوں کو ڈسکور کر کے اس میں مگن ہو جاؤں, پیسے کی بانسری بجائے, کوئی فیم کی بانسری بجائے اور پولیٹیکل پاور کی بانسری بجائے. ہر ایک اپنی اپنی بانسری لے کر کے بجا رہا ہے اس کو. لیکن زیادہ بڑی بانسری جو ہے وہ کیا ہے؟ گاڈ کی ڈسکوری, سچائی کی ڈسکوری, اسپریچولیٹی کی ڈسکوری. زیادہ بڑی چیزیں ہیں. تو یہ ہے اپنی اپنی اپنے آپ کو, یعنی اپنے آپ کو نہ سمجھنا, اپنے آپ کو انڈر یوٹیلائز کرنا. اب میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, اس پر غور فرمائیے. دیکھیے انسان میں بہت سی کوالٹیز ہیں, بہت سی کوالٹیز ہیں. یعنی جو ریسٹ آف دا یونیورس میں یا تو نہیں ہے یا بہت ہی پارشل سینس میں ہے. یعنی ہمارے سوا جو اتنی بڑی یونیورس ہے, اسٹارس اور پلینٹ اور اسپیس, اور پھر یہ اور جو چیزیں ہیں پلانٹ اور اینیمل, یہ سارے کو ملا کر میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر ایسی بہت سی کوالٹیز ہیں
جو دوسری دنیا میں یا تو سرے سے ہے نہیں یا ہے تو بہت ہی پارشل سینس میں ہے. اس میں سے ایک بہت ہی انوکھی چیز ہے، یعنی انجوائے کرنا. انجوائے کرنا آدمی کے اندر یہ انوکھی چیز ہے کہ وہ انجوائے کر سکتا ہے. انجوائے کر سکتا ہے وہ. تو مثلا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کوالٹی ہے جو یعنی ٹچ کرتا ہے، آدمی کسی چیز کو ٹچ کر کے اس کو محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی دوسری چیزوں میں ہے. مثلا ہاتھی جو ہے جب جاتا ہے پانی میں تو ٹچ کرتا ہے ریت کو، ٹچ کر کے جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یعنی کڑا ہے کہ دلدل ہے، کیسے وہ رکھے پانی وہاں پاؤں وہاں پر. تو ٹچ کر کے جانتا ہے کہ پاؤں کے نیچے، پانی کے نیچے جو زمین ہے وہ نرم ہے کہ کڑی ہے. لیکن انسان جو ٹچ کرتا ہے اور ٹچ کر کے جو اس کو انجوائے کرتا ہے، آپ کسی اچھی چیز کو جب ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو جو انجوائمنٹ ہوتا ہے اس میں، وہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہے جو کہ کسی ہاتھی کو یا کسی اور اینیمل کو ہو سکتا ہے. ایسی آپ کیپیسٹی ٹو موو، نہیں کیپیسٹی ٹو ٹچ آپ کے اندر ہے اور دوسرے اندر کے بھی ہے، لیکن آپ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیپیسٹی ٹو موو، آپ موو کرتے ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پانی بھی موو کرتا ہے، اینیمل بھی موو کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو موومنٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ اونچی چیز ہے. اس طرح کا موومنٹ کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. تو کیپیسٹی ٹو ٹچ، کیپیسٹی ٹو موو، کیپیسٹی ٹو ڈرنک، کیپیسٹی ٹو ایٹ، اور کیپیسٹی ٹو ہیئر، کیپیسٹی ٹو سی، اتنی ساری کیپیسٹی آپ کے اندر ہے. اس پر میں نے غور کیا تو ہر کیپیسٹی میں کچھ نہ کچھ دوسروں کا حصہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو انجوائے کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ صرف انسان میں ہے. یعنی ہاتھی اگر ٹچ کرتا ہے زمین کو تو وہ انجوائے نہیں کرتا، صرف جانتا ہے کہ نرم ہے، کڑا ہے. اینیمل اگر چلتے ہیں تو انجوائے نہیں کرتے، وہ صرف ضرورت ہے اس لیے چل رہے ہیں. وہ اینیمل کھاتے ہیں تو وہ انجوائے نہیں کرتے، بس وہ پیٹ بھر لیتے ہیں. تو انجوائے کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ انسان کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں ہم جو انجوائے کرتے ہیں وہ بہت ہی لمیٹڈ سینس میں انجوائے کر پاتے ہیں. جتنا ہم چاہتے ہیں انجوائے کرنا، جتنا ہم ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، جتنا ہم خوش ہونا چاہتے ہیں، اس کا بہت تھوڑا حصہ ہم اس دنیا میں انجوائے کر پاتے ہیں. یہ جو انجوائے کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ایک اندر کی سبجیکٹیو چیز ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن اس کا ایک ظاہری بھی ایک 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 ظاہر بھی ہوتی ہے وہ چیز اسمائل کی شکل میں. یعنی کیپیسٹی ٹو اسمائل صرف انسان میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے. اب میں نے سوچا کہ یہ جو انجوائے کرنے کی جو کیپیسٹی انسان کے اندر ہے تو بقیہ چیزوں میں ہم میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ دوسری چیزیں جو ان کی ساری جو کیپیسٹی وہ نیڈ بیسڈ ہے. جتنا ان کو نیڈ ہے اتنا وہ اس کام کو کرتے ہیں. لیکن انسان کی جو کیپیسٹی ہے وہ نیڈ بیسڈ نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. ہم اٹرنل طور پر مسکرانا چاہتے ہیں، اٹرنل طور پر ہم اسمائل میں جینا چاہتے ہیں، اٹرنل طور پر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، اٹرنل طور پر ہم چاہتے ہیں کہ انجوائے کریں، ہم میں بڑھاپا نہ آئے، ہم میں ایکسیڈنٹ نہ ہو، ہم ویکنیس نہ ہو، بورڈم نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہاں کہ اس دنیا میں آپ اچیو نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ پورا فلفلمنٹ آپ کو ملے. آپ جو انجوائے کرتے ہیں تو آخری حد تک آپ انجوائے کر سکیں. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ
مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف. مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف. ہماری زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ مسنگ میں ہے. وہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ. دوسروں کی زندگی میں کوئی مسنگ پارٹ نہیں. کسی ماؤنٹین, کسی اوشن, کسی پلانٹ, کسی اسٹارز کا کوئی مسنگ پارٹ نہیں ہے. جتنا انہیں چاہیے اتنا ان کو ملا ہوا ہے. اینیمل کا, کسی کا کوئی مسنگ پارٹ آف لائف نہیں ہے. جتنا ان کو چاہیے اتنا انہیں ملا ہوا ہے. ہماری زندگی کا ایک مسنگ پارٹ ہے. مسنگ پارٹ ہے ہماری لائف کا. وہ مسنگ پارٹ کیا ہے؟ پورے معنوں میں فلفلمنٹ ملنا. پورے ہمارے جو ڈیزائرز ہیں ان کا پورا ان کا سیٹسفیکشن ہونا. میں نے ایک سیئنگ پڑھی اس کی, ایڈیسن کی. اس نے کہا کہ دا ایمبیشس پرسن از سبجیکٹ ٹو ڈسسیٹسفیکشن. دا ایمبیشس پرسن از سبجیکٹ ٹو ڈسسیٹسفیکشن. تو اس کو میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو سیئنگ اس کی ہے یہ ادھوری ہے. یہ چیز ایمبیشس پرسن کی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آئیڈیلسٹ ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے پورا فلفلمنٹ. تو چونکہ ملتا نہیں پورا فلفلمنٹ, اس لیے ہم ڈسسیٹسفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ڈسکنٹینٹمنٹ یا ڈسسیٹسفیکشن یہ صرف ہیومن فنامنا ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی اسٹار, کوئی بھی پلانٹ, کوئی بھی ماؤنٹین, کوئی بھی اوشن, کوئی بھی اینیمل, کوئی بھی پلانٹ, ڈسکنٹینٹمنٹ کا فنامنا اس کے اندر نہیں پایا جاتا. صرف انسان میں پایا جاتا ہے. ڈسکنٹینٹمنٹ یا ڈسسیٹسفیکشن کا فنامنا جو ہے صرف انسان میں پایا جاتا ہے. تو جب تک آپ اس کو لے کر کے اپنی زندگی کی پکچر نہ بنائیں تو آپ نے ٹوٹیلٹی زندگی کو نہیں دیکھا. یہ جو ہے آپ کے اندر کہ پوری یونیورس میں آپ اکیلے ہیں جس کے اندر ڈسسیٹسفیکشن کا فنامنا ہے یا ڈسکنٹینٹمنٹ کا فنامنا ہے. تو جب تک آپ اس کا آنسر نہ پالیں, اس کا سیکرٹ ڈسکور نہ کر لیں, تب تک آپ نے زندگی کو اس کی ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھ پایا, ادھورا دیکھا آپ نے. کیونکہ دوسرا کوئی بھی اینیمل ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی پلانٹ یا کوئی بھی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جو ڈسکنٹینٹمنٹ کا شکار ہوتی ہو, جس کا یہ پرابلم ہو. کسی کا یہ نہیں ہے. جتنی ریسرچز ہوئی ہیں ان سے یہی پروو ہوا ہے کہ ڈسکنٹینٹمنٹ صرف فنامنا ہے انسان کا. جو ایڈیسن نے کہا کہ ایمبیشس پرسن از سبجیکٹ ٹو ڈسسیٹسفیکشن, تو اس کو میں یوں کہوں گا کہ ڈسسیٹسفیکشن یا ڈسکنٹینٹمنٹ یہ ہر انسان کا فنامنا ہے. ایمبیشس تو اس کا ایک پارٹ ہے. آپ ایمبیشس نہ بھی ہوں تب بھی آپ ہمیشہ ڈسکنٹینٹمنٹ جئیں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک تجربہ کریں. جتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے مائنڈ میں ہیں, جن کو جانتے ہیں آپ, جو ویل نون لوگ ہیں پولیٹیکل فیلڈ میں, بزنس میں, انڈسٹری میں, کسی بھی فیلڈ میں جو لوگ بڑے مانے جاتے ہیں, ان کو آپ انٹرنیٹ پر چیک کیجیے کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی. تو آپ پائیں گے کہ ہر سپر اسٹار آخر میں لٹل اسٹار بن کر مرا. کچھ دن دھوم تھی اس کی سپر اسٹار, لیکن آخر میں کیا ہوا کہ لٹل اسٹار ہو کر مرا, ڈسپیئر میں مرا, ڈس اپوائنٹمنٹ میں مرا, مایوسی میں مرا, نراشا ہو کر.
نراشا میں مرا. میں نے بہت اس بارے میں چھان بین کی ہے, انٹرنیٹ سے بھی اور انسائکلوپیڈیا سے بھی اور کتابوں سے بھی. مجھے اب تک کوئی ایک آدمی نہیں ملا ہے جو اس میں ایکسیپشن کی حیثیت رکھتا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ اس دنیا میں ملتی نہیں ہے. ہم ویلتھ مل گئی ہمیں, تب بھی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ملا. ویلتھ, پاور, فیم سب کچھ مل کر کے بھی ہم ڈسسیٹسفائڈ رہتے ہیں. تو اس معنی کہ زندگی کا ایک اور حصہ ہونا چاہیے جہاں ہمیں فلفلمنٹ ملے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف. تو مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف کیا ہے؟ موت کے بعد جو دنیا ہے, آخرت کی دنیا, جہاں پیراڈائز ہے, جہاں پیراڈائز ہے. تو مسنگ پارٹ آف ہیومن لائف جو ہے, جب تک آپ نہ جان لیں تب تک آپ زندگی کو اس کی ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھ پائے. آپ نے زندگی کو بہت ادھورا دیکھا, پورا پورا نہیں دیکھ سکے آپ. یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے. آج میں کسی سے بات کر رہا تھا اسی سبجیکٹ پر, تو میں نے کہا کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے جس کی طرف ہر آدمی جا رہا ہے. وہ کیا؟ زندگی ہم کو ملی ہے 50 سال, 70 سال, 60 سال, یہ ملی ہے زندگی. ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. کس لیے؟ فلفلمنٹ کے لیے. اب فلفلمنٹ ابھی ہوئی نہیں کہ ہم مر جاتے ہیں. اس کو اچانک ہمیں ایک نئی ڈسکوری ہوتی ہے, اچانک. تو وہ فلفلمنٹ کا راز تو اور تھا, وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو پیراڈائز کے قابل بناتا. وہ میں نے بنایا نہیں. تو دنیا میں فلفلمنٹ ملی نہیں, اور جہاں فلفلمنٹ تھا اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو یعنی کوالیفائی نہیں کر سکا میں اس کے لیے. تو ادھر سے میں اس لیے محروم رہا کہ مجھے ایک اور راستہ پکڑ رکھا تھا میں نے. وہاں اس لیے محروم رہا میں کہ میں نے وہ کام ہی نہیں کیا جس سے وہاں کے پیراڈائز میں مجھے جگہ ملے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر انسان جا رہا ہے, کہتے ہیں, ٹریجک اینڈ کی طرف. ہر انسان جا رہا ہے ایک بہت ہی ٹریجک اینڈ کی طرف. اچانک اس کو ڈسکوری ہوگی کہ وہ ایک شعر میں نے ایک بار تو پڑھا تھا, وہ ایک اور کنٹیکس میں تھا. وہ اس طرح تھا کہ لوگ معاشر میں حیران رہ جائیں گے. وہ تو یہ تھا کہ لوگ معاشر میں حیران رہ جائیں گے, خدا کون ہے, مصطفیٰ کون ہے. تو اس میں تو موناسٹک کانسیپٹ تھا کہ لوگ معاشر میں حیران رہ جائیں گے, خدا کون ہے, مصطفیٰ کون ہے. اسی کو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ معاشر میں حیران رہ جائیں گے کہ تھی بات کیا اور سمجھا تھا کیا. تھی بات کیا تھی, ہم نے کیا سمجھ لیا تھا. اچانک یہ ڈسکوری ہوگی. کسی سے میری بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے, تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو خدا نے مسلمان بنایا. یہ کیسے انوکھی یہ وشفل تھنکنگ ہے جس میں لوگ جی رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہونے کا نام ہے مسلمان ہونا؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کی ڈسکوری ہوئی ہو, سچائی کی ڈسکوری ہوئی ہو, آپ نے اپنی زندگی میں ان باتوں کو پکڑا ہو. یعنی پیدائش سے, جنم سے, برتھ سے تھوڑی اسلام کسی کو مل جاتا ہے. تو ایسی انوکھی اس میں جی رہے ہیں لوگ
یعنی مس انڈرسٹینڈنگ میں یا وشفل تھنکنگ میں. تو ان سب لوگوں کو اچانک یہ یعنی موت کے بعد اچانک یہ ڈسکور ہوگا کہ ہم تو بہت بڑی بھول میں پڑے ہوئے تھے، بہت بڑی بھول میں پڑے ہوئے تھے. کیونکہ دیکھیے میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ پیراڈائز کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف پیوریفائڈ سول ہی وہاں پر جگہ پائیں گے. پیوریفائڈ سول، پیوریفائڈ سول کون ہے؟ تو آج میں سوچ رہا تھا تو ایک بات میرے مائنڈ میں آئی کہ انسان کو دو بہت انوکھی چیزیں دی ہیں خدا نے. ایک ہے فریڈم. آپ جانتے ہیں کسی کو فریڈم نہیں ہے، سارے یونیورس میں کسی کو بھی فریڈم نہیں ملی ہوئی ہے. فریڈم آف چوائس یہ انسان کے لیے، بس اینیمل جو ہیں ان کے پاس فریڈم آف چوائس نہیں ہے. وہ پورے کے پورے گورن ہوتے ہیں اپنی انسٹنکٹ سے. دوسری چیزیں گورن ہوتی ہیں لا آف نیچر سے. اینیمل گورن ہوتے ہیں اپنی انسٹنکٹ سے. تو فریڈم آف چوائس ان کو نہیں ہے. تو انسان کو ایک بہت بڑی چیز ملی ہے، فریڈم آف چوائس. دوسری چیز وہی کیپیسٹی ٹو انجوائے کرنے کی کیپیسٹی. یہ دو یونیک چیزیں ملی ہیں انسان کو، آزادی اور انجوائے کرنے کی کیپیسٹی. یہ دو چیزیں. اس وقت میں سوچ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں آیا کہ پیراڈائز کی پرائز کیا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ جگہ مجھے ملے جہاں میں بھرپور طور پہ انجوائے کر سکوں. پیراڈائز کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں آپ پوری طریقے سے انجوائے کر پائیں گے. یہاں آپ صرف پارشلی انجوائے کر پاتے ہیں. پیراڈائز میں آپ کو ایٹرنل طور پر ایٹرنلی آپ پورا انجوائے کر پائیں گے. تو پیراڈائز یعنی یہ جو لینڈ آف انجوائمنٹ جو ہے کس کو ملے گی؟ تو اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ جو فریڈم کی پرائز دے، جو فریڈم کی پرائز دے، یعنی فریڈم دو اور پیراڈائز لو. یہ ہے خدا کی سنت. فریڈم دو اور پیراڈائز لو. وہ کیسے؟ آپ کو خدا نے فریڈم تو دیا ہے، لیکن فریڈم اس لیے دیا ہے کہ دیکھے کہ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی فریڈم کو سرنڈر کر دے. فریڈم دیا ہے سرنڈر کرنے کے لیے. فریڈم اس لیے نہیں دیا کہ آپ بلا روک ٹوک اس کو یوز کریں، اس کے لیے نہیں دیا ہے. وہ تو آخرت میں ہوگی. یہ بات مجھے سمجھ میں آئی قرآن کی ایک آیت سے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تم دیکھو گے پیراڈائز کو تو تم پاؤ گے کہ اس میں بہت زیادہ نعمتیں ہیں، انجوائے کرنے والی چیزیں ہیں، اور بہت زیادہ اقتدار ہے، پاور ہے، فریڈم ہے. تو فریڈم اور بلیسنگ، فریڈم اور نعمتیں، انجوائے کرنے والے سامان، دونوں کے دونوں وہاں پر پوری طرح ملیں گے. انجوائے کرنے کے سارے سامان وہاں ہوں گے، اور اختیار اور آزادی پوری ملی ہوئی ہوگی وہاں پر. لیکن یہاں پر نہیں. یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ کو فریڈم کو دینا ہوگا، تب پیراڈائز آپ کے حصے میں آئے گی. فریڈم کو کیسے دینا ہوگا؟ ہر موقع پر آپ کو یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ فریڈم کو مس یوز نہ کریں. آپ اسپیچ کی جو طاقت ہے، اسپیچ کو آپ استعمال کریں خدا کے جو خدا کا دیا ہوا جو فریم ورک ہے اس کے اندر. تو اسپیچ کی فریڈم، سوچنے کی فریڈم،
کرنے کی فریڈم، یہ ساری فریڈم کو آپ خدا کے حد میں استعمال کریں. جیسے ایک حدیث ہے ایک کہ بلیور کی مثال ہے ایسی جیسے کہ رسی میں بندھا ہوا گھوڑا. کہ مثلا 5 میٹر کی اگر رسی ہے تو گھوڑا 5 میٹر سے آگے نہیں جا پائے گا. یہاں سے شروع کرے گا چلنا، اور جب 5 میٹر آئی تو اس کی لمٹ آ گئی، آگے نہیں جا سکتا. تو مومن بندھا ہوا ہوتا ہے خدا کی رسی میں، اس سے آگے نہیں جا سکتا. وہ اس سے آگے جانے کا اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن اپنے ارادے سے رسی تو ایک 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 سچ مچ رسی ہوتی ہے، کمپلسیولی آپ کو روک دیتی ہے. رسی کسی گھوڑے کو کمپلسیولی روک دیتی ہے، لیکن مومن جو رکتا ہے وہ خود اپنے چوائس سے رکتا ہے، اپنے ارادے سے رکتا ہے، اپنی فریڈم سے رکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے پیراڈائز کی پرائس، کہ فریڈم کو مس یوز نہ کرنا. تب جا کر وہ جگہ ملے گی جہاں ہر قسم کا سامان ہوگا انجوائے کرنے کا. یہ میں نے سمجھا اس آیت سے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تم دیکھو گے پیراڈائز کو، جنت کو، تو وہاں تم پاؤ گے ہر قسم کی نعمتیں، اور وہاں تم پاؤ گے ہر قسم کا اقتدار، یعنی آزادی، پوری آزادی اور ساری نعمتیں وہاں اکٹھا ہوں گی. تو دنیا میں دے کر کے وہاں مل جائے گا. دنیا میں ہمیں وہ دے کر کے وہاں وہ لوٹا دیا جائے گا. یہ میں سمجھا اس آیت سے. تو سارا معاملہ یہی ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو مس یوز نہ کرے. ابھی میرے پاس آج ہی کی بات ہے، 15 اردو جرنلسٹ آئے تھے، 15 اردو جرنلسٹ. اب وہ لوگ جو بات کہے تو وہ عجیب غریب طور پر اس کو کاٹ دیتے تھے. تو وہ بھی یہی تھا کہ اپنی فریڈم کو مس یوز کر رہے ہیں، اپنی فریڈم کو مس یوز کر رہے ہیں. مثلاً ایک صاحب نے کہا جیسا آپ تو کنٹروورشل فگر ہیں میرے بارے میں، کنٹروورشل فگر ہے، یہ میرے اسپیچ کا مس یوز ہے. کیوں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنٹروورشل فگر کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے دو چیزوں کا ڈفرینس نہیں جان رہے ہیں. یعنی ایک ہے ڈفرینس آف اوپینین، اور ایک ہے کسی کا کنٹروورشل فگر ہونا. تو ڈفرینس آف اوپینین تو پوری ہسٹری میں سب کا ہوتا رہا ہے. مثلا امام ابو حنیفہ تھے، ان کے 2 ڈسائبل تھے، ابو یوسف اور امام احمد. دونوں میں 180 چیزوں میں ان سے ڈفرینس کیا انہوں نے، اختلاف کیا انہوں نے. جس کا مطلب نہیں کنٹروورشل فگر بن گئے وہ. میں نے کہا امام حسین جو ہے جب مکہ سے چلے کوفہ کی طرف تو سارے صحابہ جو تھے وہ ان کے خلاف تھے کہ آپ نہ جائیے. تو کیا امام حسین جو ہے کنٹروورشل فگر بن گئے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے کنٹروورشل فگر اس کو کہتے ہیں جو بلیف میں کوئی نئی بات نکالے، عقیدہ میں. ایک ہے میتھڈ، ایک ہے بلیف. میتھڈ تو کئی ہو سکتے ہیں. مثلا میں جاؤں گا اونٹ سے، آپ جائیں گے گھوڑے سے، کوئی جائے گا بائسکل سے، کوئی جائے گا کار سے، کوئی جائے گا ہوائی جہاز سے. یہ سب میتھڈ ہے. تو کنٹروورشل فگر وہ بنتا ہے جو ایکسیپٹڈ بلیف میں کوئی نئی بات نکالے. بلیف سسٹم جو ہے اس سے متعین ہوتا ہے کہ آدمی وہ ہے کنٹروورشل فگر ہے. باقی میتھڈ میں کیا، میتھڈ تو بہت سے ہو سکتے ہیں، تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن انہوں نے مانا نہیں اس کو. اس طرح میں نے کہا دیکھیے قادیانیوں کے بارے میں لوگ دھڑ سے کیا کیا، کفر کا فتویٰ دینے لگے.
یہاں بھی کیا غلطی ہوئی؟ قادیانیوں نے یہ کہا تھا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اس لیے ہم کو نیا پیغمبر چاہیے. یہاں پر یہ کفر کا فتویٰ دینے کی بات نہیں تھی. یہ کہنا چاہیے تھا ان کو کہ دیکھو زمانہ بدلنے سے نئے پرافٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, نیا اجتہاد چاہیے. اجتہاد کیونکہ قرآن محفوظ ہے. جب ورڈ آف گاڈ جو ہے پریزرو ہو گیا تو اب نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس ورڈ آف گاڈ کو لے کر کے نئی سچویشن میں آپ اجتہاد کریں گے, پھر اجتہاد کریں گے, اس کو ری اپلائی کریں گے, ری ڈیفائن کریں گے, ری اپلائی کریں گے. تو اس میں کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح ہی سمجھایا, بلکہ کفر کا فتویٰ جاری کر دیا, تم کافر ہو. لیکن پھر بھی کسی نے مانا نہیں. یہ بھی فریڈم کا مس یوز کرنا ہے. آپ کو اکنالج کرنا پڑے گا, اپنی غلطی کو ماننا پڑے گا, آپ کو کہنا پڑے گا آئی واز رانگ, یہ کہنا پڑے گا. یہ نہیں اگر کہتے ہیں تو آپ یہ رسک مول لے رہے ہیں کہ پیراڈائز کا جو سلیکشن ہو اس میں اس لسٹ میں آپ کا نام نہ آئے. تو بہرحال سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ڈسکور کرے پوری ٹوٹیلٹی میں. جو مسنگ پارٹ ہے لائف کا اس کو لے کر کے اپنے ٹارگیٹ کو متعین کرے, اس کو لے کر کے اپنی پلاننگ کرے, تب وہ اس کو کامیابی ملے گی. یعنی ایٹرنل لائف میں کامیاب ہونا ہے. ٹیمپرری لائف میں کامیاب ہونا وہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.